بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وما بعد۔ ایک بڑا اہم مسئلہ سامنے آیا کہ نماز تراویح میں بعض لوگ قرآن پاک کھول کر سامنے رکھ کر اس کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں اور امامت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہیں امام صاحب کے، موبائل پکڑا ہوا ہے یا قرآن پاک پکڑا ہوا دیکھ کر سن رہے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل نئی چیز ہے مسلمان معاشرے میں۔ جب ان لوگوں سے بات کی گئی تو انہوں نے ایک روایت پیش کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام حضرت ذکوان وہ ان کو امامت کرواتے تھے مصحف میں سے، قرآن پاک میں سے دیکھ کر۔ تو اس روایت کا مطلب، اس کا جواب انشاءاللہ بعد میں عرض کرتے ہیں۔ پہلے اس مسئلہ کی حیثیت، شریعت کا حکم کیا اس کو سمجھنا ہوگا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر مقتدی قرآن پاک کو دیکھ کر سن رہا ہے اور وہ امام کی غلطی آنے پر لقمہ دے گا دیکھ کر، تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، اور لقمہ لے کر اس کی بات مان کر امام نے اپنے قرات کو ٹھیک کیا تو امام کی بھی نماز ٹوٹ گئی، اور اس طرح سارے مقتدیوں کی نماز فاسد ہو گئی، خراب ہو گئی۔ یعنی اتنی محنت مشقت کے باوجود نماز ہی نہیں ہوئی اور نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو جب دیکھ کر پڑھیں گے تو اس طرح عمل کثیر لازم آئے گا۔ قرآن پاک کو دیکھنا، پکڑنا، اس کا صفحہ ورق الٹنا، اور اگر بالفرض یہ نہ بھی ہو تو سب سے جو اہم چیز ہے، وجہ ہے، وہ ہے تلقن من الخارج، یعنی نماز سے باہر کسی سے تعاون لینا اور تعلیم حاصل کرنا، سیکھنا۔ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری آپ کی حیات طیبہ میں ایسا ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بھی قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھا ہو۔ مختلف چیزوں میں لکھا ہوتا تھا، تو آپ نے کبھی بھی نماز کی حالت میں دیکھ کر نہیں پڑھا۔ لہذا یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو آپ کا طریقہ یہی رہا کہ آپ نے بغیر دیکھے قرات کی ہے، زبانی پڑھا ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین، دیگر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اور ان تمام جو ہمارے دین کی بنیاد ہیں، جن کا عمل اللہ تعالی نے معیار بنایا، ان سب کے عمل کی مخالفت ہے۔ کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی ہو نماز کی حالت میں، یا کسی نے پیچھے کھڑے ہو کر ان کا قرآن سنا ہو دیکھ کر۔ حالانکہ صحابہ کرام کے زمانے میں تراویح بھی ہوتی تھی، پورا قرآن پاک بھی سنایا جاتا تھا، لیکن اس طرح دیکھ کر کوئی نہیں سنتا تھا۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ نماز میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن پاک کو یا موبائل کو پکڑیں گے تو یہ سنت مؤکدہ چھوٹ جائے گی۔ اور ایک وجہ یہ کہ ایک بڑی اہم وجہ کہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ، بالخصوص یہودیوں کے عمل کی مشابہت ہے کہ وہ جب عبادت کرتے ہیں تو اپنی کتاب ہاتھ میں لے کر اسے دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہر عمل پر، ہر قدم پر بہت زیادہ تاکید فرمائی، خالف الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی۔ تو یہاں ان کی مشابہت ہوگی اس عمل میں۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اس سے منع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ
ان نؤم الناس فی المصحف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں منع فرمایا کرتے تھے کہ ہم مصحف میں سے، قرآن پاک میں سے دیکھ کر لوگوں کی امامت کروائیں، تو اس سے منع فرمایا۔ اور اب رہ گئی وہ روایت جس کو یہ لوگ دلیل بناتے ہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں: وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا زَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کے غلام زکوان قرآن میں سے امامت کروایا کرتے تھے۔ من المصحفی کے الفاظ ہیں۔ اب اس روایت کا مطلب کیا ہے وہ تو بعد میں ہم عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ پورے ذخیرہ احادیث میں صرف یہ ایک روایت ہے، اور آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک نہیں ہے، خلفائے راشدین کا عمل نہیں ہے، ان کا حکم نہیں ہے، ان کی تائید نہیں ہے، اور اس کو وہ لوگ دلیل بنا رہے ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے والے ہیں۔ 20 تراویح کی بات آئے اور دیگر مسائل کی بات ہو، 3 طلاقوں کی بات ہو، بڑے اہم اہم مسائل میں قرات خلف الامام کی بات ہو، تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، لہٰذا صحابہ کرام کے عمل کو نہیں دیکھیں، یہاں وہ سارے دعوے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے اس روایت کے بارے میں کہ یہ صرف حضرت زکوان کا عمل ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھایا کرتے تھے، یہ انفرادی عمل ہے، مسجد میں صحابہ کرام کی جماعت نے ایسا کیا ہو ایسا نہیں، انفرادی عمل ہے، تو اس کو دلیل نہیں بنا سکتے ان اجتماعی اعمال کے مقابلے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے عمل کے مقابلے میں اس کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ دوسری بات یا دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس روایت کا یہ مطلب ہے ہی نہیں جو انہوں نے لیا کہ وہ قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کر پھر امامت کرتے تھے، ایسا نہیں، بلکہ اس کا مطلب محدثین فقہاء کرام نے بڑا واضح بیان فرمایا کہ حضرت زکوان رضی اللہ عنہ مصحف میں سے، قرآن پاک میں سے یاد کرتے تھے اور پھر امامت کرواتے تھے، جیسا کہ عام طریقہ ہے، حفاظ کرام پہلے قرآن پاک میں سے یاد کرتے ہیں اور تراویح میں پھر سناتے ہیں، تو اس وقت میں قرآن پاک ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اور ایک مطلب محدثین کرام نے اس کا یہ بیان فرمایا کہ حضرت زکوان قرآن پاک کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے، جیسے آج کل بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ رحل پر قرآن پاک ساتھ رکھا ہوتا ہے، امام صاحب سلام پھیر کر پھر دیکھ لیتے ہیں جہاں کوئی ان کو غلطی کا شبہ ہو کہ شاید میں نے ٹھیک پڑھا کہ نہیں پڑھا، یا آگے کے لیے انہوں نے جو رکعت میں پڑھنا اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو یہ طریقہ اب بھی ہے۔ تو وہ نماز کے اندر قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا اس روایت میں کہیں بھی ذکر نہیں، اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے تب بھی اس کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے اور امت کے اندر یہ رواج بن جائے تو پھر اس کا سب سے بڑا نقصان، اور بہت سے نقصانات ہیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کا جو ایک ماحول ہے اور ضرورت ہے اس کے اندر کمی آ جائے گی بہت زیادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کیا جائے۔ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے جس میں تاکید فرمائی: تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولها، قرآن کریم کی حفاظت کیا کرو، پڑھا کرو، اس کو یاد کیا کرو، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ میں میری جان ہے، قرآن کریم سینوں سے نکل جانے میں اونٹ کے اپنی رسی سے بھاگنے سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اور یہ تجربہ ہے حفاظ کا کہ اگر رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن پاک نہ سنایا جائے حفظ تو یاد نہیں رہتا، تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے قرآن پاک کی حفاظت کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔